پھر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں؟ نماز کے معنی، مفہوم، نماز باجماعت کی افادیت اور سائنس دیکھنے کے بعد اب آتے ہیں کہ ہماری نمازیں اتنی بے اثر کیوں ہیں؟ اتنے ہزار فوائد ہونے کے باوجود ہم اپنی نمازوں سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ دیکھتے ہیں آج کے اس خطبے میں۔ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں؟ برادران اسلام، آج کے خطبے میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس نماز کے اس قدر فائدے میں نے کئی خطبوں میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ اب کیوں وہ فائدے نہیں دے رہی ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی؟ پھر بھی آپ کے اخلاق پاکیزہ کیوں نہیں ہوتے؟ پھر بھی آپ ایک زبردست خدائی فوج نہیں بنتے؟ پھر بھی کفار آپ پر غالب ہیں؟ پھر بھی آپ دنیا میں تباہ حال اور نکبت زدہ ہیں؟ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی لیے ان فائدوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو مومن کی معراج کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچنے چاہیے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ یہ گھنٹہ، وقت بتانے والی گھڑی جو دیوار پر آویزہ کی جاتی ہے، جو آپ کے سامنے لٹک رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کوک جیسے عوام چابی دینے کہتے ہیں، جسے عوام چابی دینا کہتے ہیں، دی جاتی ہے، تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی حرکت کرنے کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر ان کی حرکت کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی گھنٹے کی دونوں سوئیاں چل کر ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بتانے لگتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کی نگاہ سے دیکھیے، گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے ہو جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری تھے۔ پھر ان سب کو اس طرح جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں، اور ہر پرزا ہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کوک دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے، اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دی جاتی رہے۔ اس طرح جب تمام پرزوں کو ٹھیک جوڑا گیا اور ان کو کوک دی گئی، تب کہیں جا کر یہ گھنٹہ اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اسے کوک نہ دیں تو یہ وقت نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کوک دے دیں لیکن اس قاعدے کے مطابق نہ دیں جو کوک دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو یہ بند ہو جائے گا، یا چلے گا بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گا۔ اگر آپ اس کے بعد پرزے نکال ڈالیں اور پھر کوک دیں تو اس کوک سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے بعد پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ سنگر مشین کے پرزے لگا دیں اور پھر کوک دیں تو نہ وقت بتا سکے گا، نہ کپڑا ہی سی سکے گا۔ اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو کوک دینے سے کوئی پرزا بھی حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو سارے پرزے اس کے اندر موجود ہوں گے، مگر محض پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے گھنٹہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی ترتیب اور آپس کا تعلق آپ نے توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مل کر حرکت نہیں کرتے۔ یہ سب صورتیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ان میں اگرچہ گھنٹے کی ہستی اور اس کو کوک دینے کا فعل دونوں بیکار ہو جائیں گے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھنٹہ نہیں ہے یا آپ کوک نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ صورت بالکل گھنٹے جیسی ہے، اور یہی امید کرے گا کہ گھنٹے کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح دور سے جب وہ آپ کو کوک دیتے ہوئے دیکھے تو یہی خیال کرے گا کہ آپ واقعی گھنٹے کو کوک دے رہے ہیں، اور یہی توقع کرے گا کہ گھنٹے کو کوک دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توقع پوری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ گھنٹہ بس دور سے دیکھنے کا ہی گھنٹہ ہے، اور حقیقت میں اس کے اندر گھنٹہ پن باقی نہیں رہا۔ یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے آپ سارا معاملہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کو اسی گھنٹے پر قیاس کر لیجئے۔ جس طرح گھنٹے کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں آپ خدا کے خلیفہ، خلق پر خدا کے گواہ، اور دنیا میں دعوت حق کے علم بردار بن کر رہیں۔ خداوند کے حکم کے پر چلیں اور سب پر خدا کا حکم چلائیں، اور سب کو خدا کے قانون کا تابع بنا رکھیں۔ اس مقصد کو صاف طور پہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اللہ پر ایمان رکھو۔
सूरह बकरा की आयत बताती है, और इस तरह हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया कि ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। सूरह नूर बताती है, अल्लाह ने वादा किया है इन लोगों से जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल करें, वो जरूर इनको जमीन में अपना खलीफा बनाएगा। सूरह इनफाल हमें बताती है, और लोगों से जंग करो यहाँ तक कि गैरुल्लाह की बंदगी का फितना मिट जाए और इताअत पूरी की पूरी सिर्फ अल्लाह के लिए हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए घंटे के पुर्जों की तरह इस्लाम में भी वो तमाम पुर्जे जमा किए गए हैं जो इस गर्ज के लिए ज़रूरी और मुनासिब थे। दीन के अकायद और इखलाक के उसूल, दुनिया की हर चीज़ के हुकूक जिससे आपको वास्ता पेश आता है, कमाने के कायदे और खर्च करने के तरीके, जंग के कानून और सुलह के कायदे, हुकूमत करने के कवानीन और हुकूमत इस्लामी की अताअत करने के ढंग, ये सब इस्लाम के पुर्जे हैं। और इनको घड़ी के पुर्जों की तरह एक ऐसी तरतीब से एक दूसरे के साथ कसा गया है कि जूं ही इसमें कूक दी जाए, हर पुर्जा दूसरे पुर्जों के साथ मिलकर हरकत करने लगे, और इन सब की हरकत से असल नतीजा यानी इस्लाम गलबा और दुनिया पर खुदाई कानून का तसल्लुत इस तरह मुसलसल जाहिर होना शुरू हो जाए कि जिस तरह इस घंटे को आप देख रहे हैं, इसके पुर्जों की हरकत के साथ ही बाहर के सफेद तख्ते पर नतीजा बराबर जाहिर होता चला जाता है। घड़ी में पुर्जों को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए चंद कीलें और चंद पीतियां लगाई गई हैं, और इस तरह इस्लाम के तमाम पुर्जों को एक दूसरे के साथ जुड़ा रखने और उनको सही तरतीब में कायम रखने के लिए वो चीज रखी गई है जिसको निजाम जमात कहा जाता है। यानी मुसलमानों का एक ऐसा सरदार जो दीन का सही इल्म तकवे की सिफ्त रखता हो, जमात के दिमाग मिलकर उसकी मदद करें, जमात के हाथ पांव उसकी इताअत करें, उन सब की ताकत से वो इस्लाम के कवानीन नाफिज करे और लोगों को इन कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोके। इस तरीके से जब सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और इनकी तरतीब ठीक ठीक कायम हो जाए, तो इनको हरकत देने और देते रहने के लिए कूक की जरूरत होती है, और वही कूक ये नमाज है जो हर रोज 5 वक्त पढ़ी जाती है। फिर इस घड़ी को साफ करते रहने की भी जरूरत होती है, और वह सफाई ये रोजे हैं जो साल में 30 दिन रखे जाते हैं। और इस घड़ी को तेल देने की रहने की भी जरूरत है, जो ज़कात है वो तेल है जो साल भर में एक मरतबा इसके पुर्जों को दिया जाता है। ये तेल कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि इसी घड़ी के बाज पुर्जे तेल बनाते हैं और बाज सूखे हुए पुर्जों को रोगनदार करके आसानी के साथ चलने के काबिल बना देते हैं। फिर इसे कभी कभी ओवरहॉल करने की भी जरूरत होती है, सो वो ओवरहॉलिंग हज है जो उम्र में एक मरतबा करना जरूरी है, और इससे ज्यादा जितना किया जा सके उतना ही बेहतर है। अब आप गौर कीजिए कि ये कूक दुनिया सफाई करना, कूक देना, सफाई करना, तेल देना और ओवरहॉल करना इसी वक्त तो मुफीद हो सकता है जब फ्रेम में इस घड़ी के सारे पुर्जे मौजूद हों, एक दूसरे के साथ उसी तरतीब से जुड़े हुए हों जिससे घड़ी साज ने इन्हें जोड़ा था, और ऐसे तैयार रहें कि कूक देते ही अपनी मुकर्रर हरकत करने लगें और हरकत करते ही नतीजा दिखाने लगें। लेकिन यहाँ मामला ही कुछ दूसरा हो गया है। अव्वल तो वो निजाम जमात ही बाकी नहीं रहा जिससे इस घड़ी के पुर्जों को बांधा गया था। नतीजा ये हुआ कि सारे पेच ढीले हो गए और पुर्जा पुर्जा अलग हो गया, बिखर गया। अब जो जी जिसके जी में आता है करता है, कोई पूछने वाला नहीं, हर शख्स मुख्तार है। इसका दिल चाहेगा तो इस्लाम के कानून की पैरवी के इसका दिल चाहे तो इस्लाम के कानून की पैरवी के, और ना चाहे तो ना करे। इस पर भी आप लोगों का दिल ठंडा ना हुआ तो आपने इस घड़ी के बहुत से पुर्जे निकाल डाले और इनकी जगह हर शख्स ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जिस दूसरी मशीन का पुर्जा चाहा लाकर इसमें फिट कर दिया। कोई साहिब सिंगर मशीन के पुर्जे हैं पसंद करके ले आए, किसी साहब को आटा पीसने की चक्की का कोई पुर्जा पसंद आ गया तो वो इसे उठा लाए, और किसी साहब ने मोटर लारी की कोई चीज पसंद की तो इसे लाकर इस घड़ी में लगा दिया। अब आप मुसलमान भी हैं और बैंक से सूदी कारोबार भी चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में बीमा भी करा रखा है, अंग्रेजी अदालतों में झूठे मुकदमे भी लड़ रहे हैं, कुफार की वफादाराना खिदमत भी हो रही है, बेटियों बहनों और बीवियों को मेम साहब भी बनाया जा रहा है, बच्चों को मादा परिस्ताना तालीम भी दी जा रही है, गांधी साहब की पैरवी भी हो रही है और लीनन साहब के राग भी गाए जा रहे हैं। गर्ज के कोई इस्लामी चीज ऐसी नहीं रही जिसे हमारे भाई मुसलमानों ने ला ला कर इस्लाम की घड़ी की फ्रेम में ठूस ना दिया हो। ये सब हरकतें करने के बाद अब आप चाहते हैं कि कूक देने ये घड़ी चले और वही नतीजा दिखलाए जिसके लिए इस घड़ी को बनाया गया है था, और सफाई करने, तेल देने और ओवरहॉल करने से ही वही फायदे हों जो इन कामों के लिए मुकर्रर हैं। मगर जरा अकल से आप काम लें तो अब आसानी समझ सकते हैं कि जो हाल आपने इस घड़ी का कर दिया है इसमें तो उम्र भर को कूक देने, सफाई करने और तेल देते रहने से भी कुछ नतीजा नहीं निकल सकता जब तक आप बाहर से आए हुए तमाम पुर्जों को निकाल कर इसके असली पुर्जे इसमें ना रखेंगे और फिर उन पुर्जों को उसी तरतीब के साथ जोड़कर कस ना देंगे जिस तरह इब्तिदा में इन्हें जोड़ा और कसा गया था। आप हरगिज इन नताइज की तवक्को नहीं कर सकते जो इससे कभी जाहिर हुए थे। खूब समझ लीजिए कि यह है आपकी नमाजों, रोजों और ज़कात और हज के बेनतीजा हो जाने की
اول تو آپ میں سے نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والے ہی ہیں ہی کتنے۔ نظام جماعت کے بکھر جانے سے ہر شخص مختار متعلق ہو گیا ہے، چاہے ان فرائض کو ادا کرے چاہے نہ کرے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پھر جو لوگ انہیں ادا کرتے ہیں وہ بھی کس طرح کرتے ہیں؟ نماز میں جماعت کی پابندی نہیں، اور اگر کہیں جماعت کی پابندی ہے تو مسجدوں کی امامت کے لیے ان لوگوں کو چنا جاتا ہے جو دنیا میں کسی اور کام کے قابل نہیں ہوتے۔ مسجد کی روٹیاں کھانے والے، فرض دینی کو کمائی کا ذریعہ سمجھنے والے، جاہل، کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں کو آپ نے اس نماز کا امام بنایا ہے جو آپ کو خدا کا خلیفہ اور دنیا میں خدائی فوجدار بنانے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی طرح روزے، زکوٰۃ اور حج کا جو حال ہے وہ بھی ناقابل بیاں ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بہت سے مسلمان اپنے فرائض دینی بجا لانے والے ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، گھڑی کا پرزا الگ کر کے اس میں باہر کی 20 چیزیں داخل کر کے آپ کا کوک دینا اور نہ دینا، صفائی کرنا اور نہ کرنا، تیل دینا اور نہ دینا، دونوں ہی بے نتیجہ ہیں۔ آپ کی یہ گھڑی دور سے گھڑی ہی نظر آتی ہے، دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ جب اس گھڑی کو کوک دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ واقعی آپ کوک دے رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نہیں ہے یا یہ روزے نہیں ہیں، مگر دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ اس ظاہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانیاں کی گئی ہیں۔ برادران اسلام، میں نے آپ کو اصل وجہ بتا دی ہے کہ آپ کے یہ مذہبی اعمال آج کیوں بے نتیجہ ہو رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود آپ خدائی فوجدار بننے کے بجائے کفار کے قیدی اور ہر ظالم کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اگر برا نہ مانیں تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات بتاؤں گا۔ آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور اپنی مصیبت کا احساس تو ضرور ہے، مگر آپ کے اندر 1000 میں سے 999 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں جو اس حالت کو بدلنے کی صحیح صورت کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ اسلام کے لیے اس گھنٹے کو جس کا پرزا اندر سے الگ کر دیا ہے، وہ جس میں اپنی پسند کے مطابق ہر شخص نے کوئی نہ کوئی چیز ملا رکھی ہے، اثر نو مرتب کرنا برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اس میں سے بیرونی چیزیں نکالی جائیں گی تو لا محالہ ہر ایک کی پسند کی چیز نکالی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی پسند کی چیزیں تو نکال دی جائیں مگر آپ نے خود باہر کا جو پرزا لا کر لگا رکھا ہے اسے رہنے دیا جائے۔ اسی طرح جب اسے کسا جائے گا تو سب ہی اس کے ساتھ کسے جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب تو کس دیے جائیں مگر صرف ایک آپ ہی ایسے پرزے ہوں جسے ڈھیلا چھوڑ دیا جائے۔ بس یہی وہ چیز ہے، جب اس کو کسا جائے گا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ کسے جائیں گے، اور یہ مشقت ہے جسے بارضا و رغبت گوارا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھنٹا اسی حال میں دیوار کی زینت بنا رہے اور دور سے لا کر لوگوں کو اس کی زیارت کرائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اس گھنٹے میں ایسی اور ایسی کرامات چھپی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو کچھ زیادہ اس گھنٹے کے ہوا ہے، خواہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو خوب دل لگا کر کوک دی جائے اور نہایت تندہی کے ساتھ اسی صفائی کی جائے، مگر حاشا کہ اس کے پرزوں کو مرتب کرنے اور کسنے اور بیرونی پرزے نکال پھینکنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ کاش کہ میں آپ کی ہاں ملا سکتا، مگر میں کیا کروں، جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس حالت میں آپ اس وقت ہیں، اس میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد، اشراق اور چاشت بھی آپ پڑھنے لگیں اور 5 گھنٹے روزانہ قرآن بھی پڑھیں، رمضان شریف کے علاوہ 11 مہینے میں 5.5 مہینوں کے مزید روزے بھی رکھ لیا کریں، تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ گھڑی کے اندر اس کی اصلی پرزے رکھے ہوں اور انہیں کس دیا جائے تب تو ذرا سی کوک بھی اس کو چلا دے گی۔ تھوڑا سا صاف کرنا اور ذرا سا تیل بھی نتیجہ خیز ہوگا، اور نہ عمر بھر کو کوک دیتے رہیے، گھڑی نہ چلنی ہے نہ چلے گی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم